ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، ربیع الاول شریف کا آج پہلا دن ہے اور اتفاق سے آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت طیبہ پر آج گفتگو کا یہ پہلا خطبہ ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات اس پس منظر میں کی جائے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، خاص طور پر مذہبی اور سماجی حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو خرابی پیدا ہو چکی تھی، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت ایک اجتماعی خودکشی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانیت کو ہدایت کا درس دیا۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادھا۔ اگر اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے جاننا اور پہچاننا ہے اور اس کی صحیح قدر و قیمت کو سمجھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہوگا کہ ہم اس اندھیرے کا تصور کریں جو اسلام کی روشنی کے نتیجے کے اندر چھٹ گیا، وہ اندھیرا کہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہ اللہ کہ جس نے امیوں میں اپنا رسول انہی میں سے بھیجا، اور اس پیغمبر نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول جو ان پر اللہ کی کتابوں کو تلاوت بھی کرتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگلی آیت کا جو اگلا جملہ ہے یہ قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ پوری انسانیت جس طرح کی اعتقادی گمراہی کے اندر مبتلا تھی، جس طرح کی سماجی گمراہی کے اندر مبتلا تھی، سماجی اور معاشرتی حوالے سے جو خرابیاں دنیا کے اندر موجود تھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کس طرح وہ تاریکی شب دیجور کس طرح صبح نور کے اندر تبدیل ہوئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت طیبہ کا جو صحیح تعارف ہے وہ اس پس منظر میں مزید ہمارے سامنے کھل جائے گا جب ہم دنیا کی حالت کا ایک جائزہ لیں گے کہ دنیا کیا تھی، اور شب دیجور کے بعد صبح نور جب آئی ہے تو پھر دنیا کی کیفیت کس طرح بدلی۔ اس وقت دنیا کی جو متمدن قومیں ہیں ان کا ایک مختصر جائزہ لیں کہ عرب کے پڑوس کے اندر ایران کی بہت بڑی تہذیب، پرانی تہذیب، قدیم تہذیب، اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی دو سپر طاقتیں تھیں ان میں ایک ایران ہے اور دوسری روم ہے۔ تو ایران کے اندر مذہبی طور پر، سماجی طور پر کس طرح کے حالات تھے کہ اگر آپ اعتقادی حوالے سے دیکھیں
تو دنیا ہمیشہ اللہ کے نام سے واقف رہی ہے. ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں, ہر تہذیب کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے خدائے واحد کو پہچانا بھی اور اس کی پرستش کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کے باوجود کہ ہم نے ہر امت اور ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں, لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر کس طرح تبدیلیاں کی, کس طرح تغیر کیا, اور اتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں دنیا کی تمام تہذیبوں کے اندر جو مذہبی تعلیمات موجود تھیں, اور مختلف دور کے اندر جو پیغمبر آتے رہے ان کی تعلیمات کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی کہ اگر بعد میں اگر ایسا ممکن ہوتا کہ وہ پیغمبر واپس آ کے ان تعلیمات کو دیکھتے تو وہ بھی شاید ان کو پہچان نہ سکتے کہ یہ ان کے نام پر اتنا بڑا انحراف ہو چکا ہے. تو اس طرح ہر چیز بدلی ہوئی ہے. ایک تو آپ اوورآل دیکھیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, کس طرح ان کے اندر انحراف ہے, کس طرح تبدیلی ہو چکی ہے کہ ہر چیز بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کے لیے جہاں تورات, زبور اور انجیل پر ایمان ضروری ہے, وہاں حضور کی اس ہدایت کو بھی یاد رکھنا ہے کہ وَلَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُ, کہ اہل کتاب تورات, زبور اور انجیل پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ پیغمبروں پر اتری تھی, لیکن جو تورات, زبور اور انجیل اس وقت موجود ہے حضور نے فرمایا کہ نہ اس کی تصدیق کرو اس لیے کہ بہت ساری غلط باتیں اس میں آ گئی ہیں, اور نہ ہی اس کی تکذیب کرو اس لیے کہ اب بھی کئی صحیح باتیں اب بھی کسی نہ کسی شکل میں وہاں موجود ہیں, تو ان کے بارے میں خاموشی. ہدایت کے لیے صرف اور صرف ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے. تو یہ تورات, زبور اور انجیل اس وقت جو الہامی مذاہب یا اب بھی موجود ہیں وہ یہی ہے نا, عیسائیت اور یہودیت. تو تعلیمات بدل چکی. دنیا کے دیگر مذاہب کو بھی اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اگرچہ ہندو مذہب, آپ حیران ہوں گے کہ ہندو مذہب کے اندر بھی یہ نقطہ نظر ہے, اگرچہ ان کی کتابیں تو بہت ساری ہیں, رامائن, مہا بھارت, اپنشد, پران, بھگوت گیتا مشہور کتابیں ہیں, لیکن جس کتاب پر وہ اپنے مذہب اور دین کی بنیاد رکھتے ہیں وہ خاص طور پر ویدیں ہیں, اور 4 ویدیں ہیں ان کے ہاں. لیکن ویدوں کے اندر کس طرح کے تضادات پائے جاتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. اسی دور کے اندر ہم دنیا کے دیگر خطوں کے اندر جو مذہب کے نام پر تعلیمات موجود تھیں, چاہے وہ مہاتما گوتم بدھ کی تری پتاکا کے نام سے وہ کتابوں کا مجموعہ ہو, یا ایران کے اندر زرتشت مذہب جو تھا اس کی کتاب اویستا اور گاتھا اور یند, یہ ساری کتابیں دنیا کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں اور اہل علم ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اگر آپ ان ساری کتابوں کا بالکل ایک ان کو انالائز کریں, اس کا تجزیہ کریں, اور لوگوں نے اس کے تجزیے کیے ہیں اور تاریخ کے ریکارڈ پر وہ تجزیات موجود ہیں, تو اسی پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ دنیا بھر کی مذہبی کتابیں تضادات سے بھری ہوئی ہیں. اور یہ اس چیز کا واضح اعتراف ہے کہ اگر یہ خدا کی کتابیں ہوتی اور خدا کی طرف ان کی نسبت ان تعلیمات کی بالکل درست ہوتی تو ان کے اندر کوئی تضاد نہ ہوتا. قرآن مجید نے تو چیلنج کیا ہے نا کہ اگر تم اس کو خدا کی کتاب نہیں مانتے تو لاؤ پھر اس سے ایسی کوئی کتاب, کوئی صورت, کوئی آیتیں, کوئی 10 آیتیں, کوئی ایک صورت, تو تم قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر تضاد نہیں پاؤ گے. یہ اس کے کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں, ربیع الاول شریف وہ مقدس اور مطہر مہینہ کہ جب دنیا کی قسمت بدلی, شب دہجور صبح نور کے اندر تبدیل ہوئی. اگر آپ اس دور کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کیا تھی, دنیا کے اندر کیا
مذہب کے نام پر کیا بٹ رہا تھا. میں نے ایران کی بات کی تو مظاہر پرستی عام ہے. آگ سب سے بڑا دیوتا ہے، اگرچہ سورج کو بھی پوجتے ہیں اور دیگر مظاہر فطرت کو بھی، لیکن آگ، آتش کدہ ایران، یہ مذہب کا سب سے بڑا دعویٰ جو خدائی کے حوالے سے ہے تو وہ آگ کے عنوان کے ساتھ ہے کہ آگ سب سے بڑا دیوتا ہے، اس کو وہ مقدس جانتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کی دیگر شکلیں بھی، اور اسی دور کے اندر زرتشت کے نام سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے، ان کی تعلیمات کو لوگوں نے مسخ کیا. تو کچھ چیزیں ہمیں اوستا جو ایرانی مذہب زرتشت ہے اس کی بڑی بنیادی کتاب اوستا، گاتھا، ہند، تو ان کے اندر کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایران کا جائزہ لیں تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ دنیا کی اس وقت متمدن ترین تہذیب تھی، اور اس تہذیب کا حال یہ تھا کہ وہاں پر اقبال کو پڑھیں اور مذہب کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران کے اندر مانی اور مزدق اور مانی، یہ دو بڑے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے ایران کی پوری تہذیب اور معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. مانی کا تصور یہ تھا کہ انسان کو تجرد کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، انسان بذات خود ایک لعنت ہے، مصیبت ہے، لہذا انسان کو ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے وہ شادی کے حق میں بھی نہیں تھا. اس کے بڑے گہرے اثرات ایرانی تہذیب پر ہوئے. اب بعد میں مجدق آیا، اس نے کہا کہ سارا جھگڑا جو ہے وہ تو عورت اور مال کی وجہ سے ہے. تو پہلا شخص کم از کم میرے علم کی حد تک جس نے اس انداز میں مال و دولت اور عورت کی مشترکہ ملکیت کی لوگوں کو تعلیم دی کہ اس کی ملکیت ہی مشترکہ ہونی چاہیے، یہ کسی کی ملکیت نہ ہو، نہ مال و دولت، نہ زمین، نہ عورت، تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایران کے اندر سماجی سطح پر اس قدر گراوٹ آ چکی تھی کہ وہاں کے کتنے بادشاہوں کے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کیا، اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے تھے. اور یاد رکھیے کہ جرم ویسے ہی جرم ہوتا ہے، لیکن جب کسی جرم کو، کسی گناہ کو مذہبی بنیادیں فراہم کر دی جائیں تو اس وقت لوگوں کے دل سے اس جرم کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایرانیوں کا کیا حال ہوگا. یزدگرد، اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کتنے حکمران ان کے اندر تھے. یعنی یہ بدترین سماجی صورتحال ہے، اعتقادی صورتحال ہے. اور دوسری طرف ساتھ ہی چلے جائیں روم، اور ایران کے ساتھ روم جو کسی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن مذہب پر تہذیب کس طرح غالب ہے، کلچر کس طرح غالب ہے. جس طرح آپ ہندوستان میں نہیں دیکھتے کہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن کئی باتیں آپ ایسی عجیب و غریب لوگوں کے اندر دیکھیں گے کہ مذہب اور دین آپ کو دبتا ہوا محسوس ہوگا. وہ کہیں گے جی ہمارا رسم و رواج ہے، ہمارا کلچر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا نخواستہ مذہب اور دین پر نہیں ہے، بلکہ اپنی تہذیب اور کلچر، روایات اور رسم و رواج ہمارے لیے عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں. جب اس انداز میں ہم بات کریں گے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ رومی تہذیب عرب کے پڑوس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت رومیوں کا جو سماجی حال تھا وہ کیا تھا کہ ایک طرف تو رومی جو ہیں وہ توحید کے دعوے کے باوجود اگر عیسائیت کی بات کی جائے
تو त्रिमूर्ति का तसव्वुर अगर हिंदुओं के अंदर है तो इनके अंदर तसलीस का तसव्वुर था, यानी वैसे मानते हैं कि अल्लाह को है, लेकिन बाप बेटा रूहुल कुदस 3 in 1, 1 in 3, ये अजीबोगरीब तजाद, यानी अकीदे खराब है। और ये बात जहन में रखिए कि ईसाई और यहूदी मजहब की मजहबी तालीमात के मुताबिक औरत जो है वो तमाम फसाद और मुसीबतों की जड़ औरत है। आप जो इस वक्त बाइबल की रवायात मौजूद हैं, मैं उनका खुलासा जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप उनको पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि दुनिया के अंदर जितनी मुसीबतें आती हैं औरत की वजह से। मुझे आप ये बताइए कि जब किसी तहजीब के अंदर औरत के हवाले से इस दर्जे खतरनाक किस्म के तसव्वुरात हों तो वो तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी करती है, वो तबाह हो जाती है। इसलिए कि औरत को अगर जिस माशरे में और जिस तहजीब में इज्जत एहतराम और वक़ार का मकाम नहीं दिया जाएगा, जिस ख़ानदान में नहीं दिया जाएगा, जिस घर के अंदर नहीं दिया जाएगा और जिस मज़हब के अंदर नहीं दिया जाएगा, वो मज़हब कभी भी इंसानियत के लिए फ़ायदा बख्श नहीं हो सकता और फ़रोग नहीं पा सकता। तो ये रूम की तहजीब है कि जहाँ पर ग़ुलाम की हैसियत इस कदर कम है कि उसको बगैर किसी सबब के कत्ल भी किया जा सकता है, जहाँ पर औरत वरासत के अंदर हिस्सेदार नहीं बन सकती। और हाल ये है कि माशरा समाजी तौर पर अशराफिया, उमरा और अवाम, आम लोग, इनके अंदर बटा हुआ है। ये रूम है। तीसरे तबका, जो तीसरी किस्म का तबका है, लोग तफरीह के लिए उनमें से किसी भी फर्द को पकड़कर अगर दरिंदों के सामने डाल दे और स्टेडियम बने हुए, उनकी बाकियात अब भी मौजूद हैं कि जहाँ पर शेर भूखे रखे जाते हैं और फिर उनको छोड़ा जाता है मैदान के अंदर और किसी न किसी इंसान को उसके आगे डाला जाता है कि देखते हैं कि वो कितनी देर तक मुज़ाहमत कर सकता है। औरत की हैसियत नहीं है, इंसान की हैसियत नहीं है और बाज़ तबकात की तो कोई ज़िंदा रहने का हक भी बाकी नहीं है। ये रूम की तहजीब है। हिंदुस्तान की तरफ आइए, पैगम्बर अलैहिस्सलाम से पहले भी और इस्लाम ने जो अब बड़ी मेहरबानियाँ की यहाँ हिंदुस्तान में, इस्लाम जब आया तो उसके नतीजे में बहुत बड़ी समाजी तब्दीली आई है। इस वक्त आप देखें कि हालात क्या हैं इस्लाम के आने के बाद, और आप ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करें कि जब अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और उससे पहले यहाँ हालात क्या होंगे। मैंने एक बात पहले की है कि जब आप किसी गलत काम को मजहबी सपोर्ट फराहम कर देते हैं तो ये माशरे के लिए तबाहकुन होता है और उसकी इस्लाह के इम्कानात बहुत महदूद हो जाते हैं, जबकि आप मजहब के साथ भी वाबस्ता रहना चाहते हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर यही हुआ कि अगर आप उनके एतकादात को देखें तो लाखों खुदाओं को मानने वाले देवी देवता और उनमें से बड़े 3 ब्रह्मा, विष्णु और शिव और सबसे बड़ा ब्रह्मा, और उनका जो तसव्वुर तौहीद है, हिंदू भी तौहीद के कायल हैं, आप हैरान होंगे, लेकिन वो तसव्वुर तौहीद अगर उनके अकीदे और नज़रिए की बात करें तो इतना गुंजलक कि समझ में आने वाला नहीं। और अगर समाजी और मुआशरती तालीमात देखें तो आप उन अल्फाज पर ये एतराज़ात करेंगे जो अल्फाज उनकी किताबों में और उनके मजहबी अदब के अंदर जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल हुए। कि अगर औरत की बात की जाए तो औरत के लिए लफ्ज़ क्या बोला जाता है? पत्नी। इसका ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है ममलूका, यानी ज़र खरीद गुलाम। तर्जुमा इसका लौंडी शायद किया जा सकता हो, खरीदी हुई चीज़। माल असबाब, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है, वरासत में हिस्सेदार नहीं है। उसके असरात देखिए कि हमारे माशरे में हम जो हिंदुओं से मुसलमान हुए तो अब भी मौजूद है कि लोग अब भी औरत को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है।
اس لیے کہ ہندو تہذیب کا وہ اثر مسلمانوں پر اب بھی موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ عورت اگر پوتر ہونا چاہتی ہے، مکتی چاہتی ہے اور بخشش چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے خامد کی چتا کے ساتھ وہ بھی جل مرے، ستی کا تصور۔ اور عام سوسائٹی 4 طبقات کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ برہمن سب سے اعلیٰ ہے، جس کو ہندو عقیدے کے مطابق ان کے بھگوان نے، برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا۔ کشتری جس کو برہما نے اپنے بازوؤں سے پیدا کیا۔ ویش جس کو رانوں سے، اور شودر جو سب سے گھٹیا ہے اس کو پاؤں سے پیدا کیا، اور اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی بستیوں میں آ سکے۔ یہ حالات ہندوستان، یہ حالات ایران، یہ صورتحال روم کی ہے۔ آپ یونان کی طرف نکل جائیں، جہاں آج بھی بڑے احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے افلاطون کا، ارسطو کا، سقراط کا، اور ان کا جو ان کے مکالمے اور ان کی جو کتابیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، آپ ان کا صرف ایک سرسری سا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو معلم اخلاق کہلانے والے لوگ تھے، یہ ارسطو، افلاطون اور سقراط، یہ معلم اخلاق کہلاتے ہیں۔ رومی تہذیب نے جو کچھ حاصل کیا اور لیا، یونانیوں سے لیا ہے۔ ان کا حال کیا تھا؟ آپ الجمہوریہ اور جو السیاسہ کے نام سے جو پولیٹکس کتاب ہے، ریپبلک کتاب ہے، ان لوگوں کی ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ غلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پہلے تو انسان کو بھی طبقوں کے اندر تقسیم کیا کہ بادشاہ، عمرا اور عام لوگ، اور سب کے حقوق میں فرق ہے، اور غلام کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایسا آلہ ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے بڑے اخلاق اور اصلاح کے بڑے معلمین، ان کا حال یہ ہے کہ غلام کی تعریف یہ ہے ان کے کلچر، تہذیب اور ان کی روایت کے اندر کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے، کام کرنے کا ٹول ہے جس کے اندر جان بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو انسان کے درجے میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حالات ہیں دنیا کے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس خطے کا حال کیا ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین، اعتقادی اعتبار سے دیکھیں، سماجی اعتبار سے دیکھیں تو ہر طرف ایک تباہی آپ کو نظر آئے گی کہ اگر آپ ان کی اعتقادی حالت دیکھیں تو حال یہ ہے کہ ہر قبیلے اور خاندان نے اپنا اپنا کوئی نہ کوئی الگ ہی خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ 360 تو آپ جو کہتے ہیں نا، یہ تو صرف بیت اللہ کے اندر تھے۔ بیت اللہ کے باہر لوگوں نے کتنے خدا بنا رکھے تھے، اور ضعیف الاعتقادی کا حال کیا تھا کہ ستو کا خدا بنایا ہوا ہے کہ سفر میں ساتھ جانا ہے تو جہاں ضرورت ہوگی پوج لیں گے اپنے سامنے رکھ کے، اور اگر زیادہ بھوک لگی اور کھانا پینا ختم ہو گیا تو کبھی خدا کی ٹانگ اتاری جا رہی ہے اور کبھی اس کی گردن اتار کے، اور جہاں ضرورت پڑی پورے کا پورا خدا ہی نگل کے کھا گیا۔ ضعیف الاعتقادی اسے بناتے بھی ہیں اور اسے پوجتے بھی ہیں۔ عصبیت اس درجے کی کہ حق اور باطل نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ ایک لفظ بولتے ہیں جس کی اکثر میں تردید کرتا ہوں، یہ جاہلیت ہے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں جی دڑا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دڑا ایمان نہیں ہوتا بھائی۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ اسلام کا دڑا ایمان ہے تو پھر تو چلو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ کسی اور معنی میں لوگ بولتے ہیں۔ دڑا ایمان نہیں ہے، حق اور سچ ہی ایمان ہے۔ ہماری یہی تربیت کی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو عربوں کا حال کیا تھا کہ اس درجے عصبیت، میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ حیران نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور 10 سال مدینہ کے اندر، مکہ 8 ہجری کے اندر فتح ہوا، 13 اور 8 21 سال، 21 سال کی تبلیغ میں بھی لوگوں کو بات نہیں سمجھ آئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مکہ فتح ہو یکدم سمجھ آ گئی؟ ایسی بات نہیں تھی، بات پہلے دن ہی ان کو پتا تھا، پہلے دن ہی جانتے تھے اور گواہی دی تھی ان لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے سچا ہونے میں انہیں کوئی ابہام اور شک نہیں تھا۔ ایسا عظیم کردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا کہ اے محمد مجھے پتا ہے کہ تم سچے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے کہ تم سچے ہو، لیکن میں تمہیں پیغمبر نہیں مانوں گا، اس لیے کہ تمہیں پیغمبر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے قبیلے کی بجائے یہ اعزاز کے نبی اور رسول بنو ہاشم کے اندر ہو، میں کیسے یہ قبول کروں گا کہ یہ اعزاز میرے قبیلے کی بجائے کسی اور قبیلے کے پاس ہو؟ تو قبائلی عصبیت حق کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود پھر بھی اس نے انکار کیا۔ اسی لیے جاہلیت میں اور جہالت میں فرق ہے۔ جہالت کا علاج آپ علم کے ساتھ کر سکتے ہیں، جاہلیت ہٹ دھرمی کا نام ہے، ضد کا نام ہے کہ جب انسان سب کچھ جانتے بوجھتے پھر بھی انکار کر دے، یہ جاہلیت ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ابو جہل اور اس دور کا قبائلی معاشرہ وہ جس عصبیت پر کھڑا تھا وہ عصبیت جاہلیت والی تھی۔ جہالت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرآن کے علم اور نور کے ساتھ دور کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عرب کا حال ہے۔ قرآن ان کا سماجی نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کا حال یہ ہے سماجی طور پر کہ عصبیت کے اندر مبتلا ہیں، ایک دوسرے پر جنگیں تھوپ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور حال ہی کے بقول کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ عربوں کا حال ہے، اور سماجی طور پر ان کی گراوٹ کا آپ اندازہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کسی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھر بیٹی آئی ہے جو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس پر کوئی پھٹکار ہی پڑ گئی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، قتل و غارت سے کام لینے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناحق ایک دوسرے کا خون بہانے والے، اور جنگوں کو شروع کر کے مہینوں سالوں، بلکہ ایک جنگ کے بارے میں تو آتا ہے کہ 120 سال تک جاری رہی، ایک جنگ 60 سال تک جاری رہی، نسلیں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ وہ ماحول دنیا کا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری، سمندر اور خشکی، ہر چیز فساد زدہ ہو چکی ہے، ہر جگہ پر فساد پھیل چکا ہے، اور انسانیت بڑی تیزی کے ساتھ خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب کچھ انسانوں کے ہاتھوں کا کمایا ہوا، اور ہر طرف یہ فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت کو انسانیت پر رحم آیا، اس وقت اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم فرمایا،
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم در تبدیل ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس احسان کا تذکرہ بھی فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور دوسری جگہ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں کے اندر جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کے اندر اپنے رسول کو، رسولا منہم، انہی میں سے اپنا رسول ان کے اندر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اس تاریک دور کو صبح نور کے اندر اس طرح تبدیل کرتے ہیں وہ پیغمبر کہ ان کے سامنے میری آیتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، علم و حکمت کے موتی ان کے سامنے لوٹاتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ان کا حال یہ تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ان کی آمد سے پہلے یہ لوگ مکمل اور کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ یہ تھے دنیا کے حالات۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو سمجھنا ہے تو تاریخ پر نظر ڈالیے، آپ کو تاریخ بتائے گی کہ کیا تھا دنیا کے اندر۔ گبن کی 8 جلدوں کے اندر ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، پوری روم کی تاریخ، سماجی، تاریخی، مذہبی، پڑھیے وہاں سے، دیکھیے کہ کیا اس نے تاریخ زوال روما کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ کیا حال تھا اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی تہذیب کا۔ یونان کا کیا حال تھا، اور ایرانی تہذیب کا حال کیا تھا، اور خود عربوں کا حال کیا تھا، ہندوستان کا حال کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، یہ شب دیجور تبدیل ہوئی ہے صبح نور کے ساتھ۔ ہر طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نور کے ایسے سلسلے شروع ہوئے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو صحیح معنوں میں وہ مسیحا عطا فرمایا کہ اگر انسان اب جینا چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر چلو اسی پیغمبر کے پیچھے، اسی نور کی پیروی کرو، اور اگر اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو تو پھر اس کے ذمہ دار اے لوگو تم خود ہوگے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ صبح نور کا آغاز، حضور کی آمد اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔